میں پہلے وہ بتا دوں جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو $1 ملین نوٹ پہ انہوں نے GAT کو اس میں انکلوڈ کیا. ذرا ہمارے پاس اگر وہ کلپ ہے تو جو ہم نے یہ پروگرام میں بات کی تھی, اس اسکینڈل ہم نے یہ بریک کیا تھا کہ 17 سال پہلے انہوں نے کتنا بڑا ایک وہاں مینسیرا کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا تھا, جو ہم نے اس میں تھوڑی سی کچھ اس کی ڈیٹیل بتائی تھی. تو اس کے پہ GAT کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس تو تھے جو تھے ہمارے, تو چلو لوگ کہہ سکتے نہیں جی کہ روف اور عامر صاحب نے بیٹھ کے فوٹو شاپ کر لیے ہوں گے, بڑا آسان ہے کہنا, لیکن اب GAT تو فوٹو شاپ نہیں کرو. اور ایسی ایسی چیزیں عامر صاحب آئی ہیں جو ہم بھی حیران رہے گئے. بنے گی پوری یہ فلم ہے, یہ مطلب ہے. آپ ذرا پہلے اگر کلپ ہے ذرا وہ کلپ دکھائیں جو ہم نے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی, پھر واپس آئیں. یہ پورے کا پورا یہ دستاویز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے انہوں نے پوری سول ملٹری کور کمانڈر تک, ڈپٹی کمشنر, چیف سیکرٹری, ملٹری سیکرٹری, تمام کے تمام انہوں نے وہاں پہ KPK کے لوگوں کو, اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہ سرحد تھا صوبے کا نام, انہوں نے کیسے پوری انہوں نے ہیرارکی کو بیوقوف بنایا تھا. اس کے ثبوت اس میں موجود ہیں, لیکن ذرا وہ پہلے ذرا دکھا دیں کہ ہم نے اسکینڈل بریک کیا تھا جس پہ سپریم کورٹ نے ان کو سائن کیا کہ ذرا $1 ملین نوٹ کو بھی چیک کر لیں. ذرا وہ ذرا پہلے سنائیں پھر میں ڈیٹیل دیتا ہوں. ذرا قوم کی یاد دہانی کے لیے وہ کلپ ذرا دوبارہ سے سناتے ہیں. تو جب سے وہ مجھے سٹوری یاد کرائی ہے آپ نے کہ $1 ملین تو میں آج سے 2012 میں سٹوری کی تھی. میں نے کہا لوگوں کو یاد دلا دیں, پہلی دفعہ کسی مسئلے میں نہیں پھنس رہے ہمارے مہربان جو ہیں اعظم سواتی صاحب. انہوں نے اس وقت بھی سر وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ ایک بڑا فلڈ آیا تھا 2001-2000 کے قریب وہاں بٹ گرام سائڈ پہ. تو یہ نئے نئے امریکہ سے آئے تھے تو پالیٹکس میں انٹر ہونا چاہتے تھے. تو یہ وہاں پہ گئے, انہوں نے یہ ناظم بھی بنے تھے کچھ عرصے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے وہاں پہ جا کے کہا جی میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں, اور ڈونیشن انہوں نے وہاں پہ دیا $1 ملین کا. انہوں نے نوٹ یا پروموٹ جو بھی کہیں انہوں نے پیش کیا وہاں پہ $1 ملین کا. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ $50 یا $100 سے نوٹ ہی نہیں ہے. خیر انہوں نے وہاں پہ دیا, پیش کیا. بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ نوٹ جو تھا وہ جعلی تھا, جو شادیوں پہ استعمال ہوتا ہے. $1 ملین کا نوٹ ہوتا نہیں ہے. 1000 کا جو نا گرینڈ جو ہے وہ ٹیکنیکلی ایگزسٹ کرتا ہے, مگر بڑے کم لوگوں کو دیکھنے کا نصیب ہوتا ہے کہ گرینڈ وہاں پہ $1 ملین یہ بچوں کو جو عید مبارک لکھا وہ وہی نکلا اس وقت سر. اس پہ خیر وہ رولا مچ گیا. منسٹر صاحب ہیں جو کہ $1 ملین کا نوٹ پیش کرتے رہے ہیں, مارکیٹ میں چلاتے رہے ہیں, چلاتے دیا انہوں نے. وہ پورا رولا مچ گیا کہ ایک پوری آرمی وہ کمانڈ جو اس وقت کی تھی وہ ایکٹیو ہو گئی, سیاسی رولا پڑ گیا. یہاں تک یہ ٹیلی فون کی وہ لائنیں کھڑے گئیں کہ جناب ایک بندہ امریکہ سے ہے, اس نے $1 ملین کا ڈونیشن دیا ہے, اس کے لیے نوٹ دیا ہے. جہاں پہ باقاعدہ آرمڈ گاڑی سر ایک منگوائی گئی, اس کے ساتھ فورس لگائی گئی, وہ لے کے نیشنل بینک تک گئی, وہ نوٹ جی نوٹ کو رکھا گیا وہاں پہ. ساری وہ لمبی کہانی ہے, وہ میں اب آپ کو کیا سناؤں. قوم کو تو یاد کرا دیا کلاس صاحب, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ دوبارہ. اب یہ ہم نے لمبی کہانی کہہ کے چھوڑ دیا تھا سر, باقی کی کہانی پوری کی ہے جناب GAT نے. اب کام کہاں سے شروع ہوا عامر صاحب؟ جو GAT نے وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیزیں بتائی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ہوا یہ تھا جناب کہ یہاں پہ 23 جولائی کو بہت زیادہ وہاں پہ اس بارشیں ہوئی, بجلی گری. 2001 جولائی 2001 میں بٹ گرام سائڈ میں اشارہ سائڈ دادر میں ہوئی سر وہاں پہ. اور 62-63 کے قریب جو ہے نا بیچارے لوگ اس میں جان بحق ہوئے, اور اس میں درجنوں مسنگ گئے, زخمی ہوئے. اب بڑی بڑی ڈیزاسٹر ہوئی ہے ساری کی ساری. اس پہ انہوں نے کیا کیا, جو وہاں کے لوگ تھے معززین تھے, اب یہ سارا کچھ ڈیزاسٹر چل رہی ہے, لوگوں کے گھروں میں لاشیں پڑی ہوئی, ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ساری چیزیں. 63 لاشیں اور کئی 100 زخمی لاپتہ, اور پورے مجھے یاد ہے بہت بڑا اپنے زمانے کا سانحہ تھا, اور پورے پاکستان کے اندر یہ خبر چل رہی تھی جناب. یہ پورے کے پورے سارے لوگ اس وقت تھے. اس پہ یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, پینے کو کچھ نہیں تھا. وہاں آپ کی ضلعی انتظام میں فوجی جو حکام تھے وہ کوشش تو کر رہے تھے. تو طے یہ ہوا کہ اتنی بڑی بربادی ہوئی ہے تو کوئی مخیر حضرات سے پیسے اکٹھے کیے جائیں. تو وہ نکلے کچھ لوگ تھے. یہ ساری ڈیٹیل یہاں سے یہ ساری آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہیں, ساری FIRs اور رپورٹیں DCO کی, کمشنر کی, یہ سارا وہ ہے جو سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹس پیش ہوئے جو آپ کو دکھا رہے ہیں. اس پہ جناب ان کے پاس ایک مولوی نذیر صاحب جو ہے نا ایک بندہ پکڑ کے لائے حکام کے پاس. انہوں نے جناب یہ ہے اعظم سواتی صاحب, یہ امریکہ سے آئے ہیں, یہ $1 ملین کا یہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ صاف مینسارا میں لوگوں کو یا کتنا ان کو ہوتا, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا اتنا زیادہ چیزوں کا. انہوں نے جناب ان کو $1 ملین کا دیا نوٹ. اس کے بعد جو کارکردگی دکھائی کہ نا وہ بڑی مزے کی ہے سر. $1 ملین کا نوٹ آیا تو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو اپنے پاس لیا. ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اب اس کا کرنا کیا. پہلے انہوں نے کہا جناب یہ کام کریں کہ اس کو فوری طور پر نیشنل بینک جو ہے نا مینسیرا کا, اس میں جمع کروائیں. رسید دکھائیں جی اگر آپ کے پاس یہ رسید ہوگی. نیشنل بینک نے ان کو جناب ایک رسید جاری کی 12/11 کو, انہوں نے ان کو نا وہاں پہ رسید جاری کی 2000 کو. 30/7/2001 کو ایک رسید جاری کی گئی, تو مینیجر صاحب نے جاری کی, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس جو ہے $1 ملین کا ایک نوٹ جو ہے نا
وہ لایا گیا ہے اور میں اس کو ڈپازٹ کر رہا ہوں. ساتھ ہی ایک انہوں نے لیٹر لکھا جناب اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, ڈی سی او صاحب نے, انہوں نے کہا جناب یہ لکھا گیا مینیجر نیشنل بینک کی مین برانچ مینسیرا کے نام, یہ ہے آپ کا 24 جولائی کا, 23 جولائی کو وہ ڈونیشن دے رہے ہیں, 24 جولائی کو لیٹر لکھا ہے ڈی سی او, اور ڈی سی او کا نام کیا تھا, مسٹر زیب اللہ خان. یہ تھے, اس سے زیب اللہ خان پتہ نہیں آج کل کہاں پہ پوسٹڈ ہوں گے یا ریٹائر ہو گئے. تو جتنی ماشاءاللہ وہ لائق تھے, جس طریقے سے انہوں نے $1 ملین کا ایکسپٹ کیا, ان کی ترقی بہت زیادہ ہوئی ہوگی. نہیں چلیں آگے مزے کی کہانی سناتا ہوں میں صاحب. انہوں نے ایک اگلے دن ایک لیٹر لکھا نیشنل بینک کے اس کو مینیجر کو کہ جناب آپ ایک کام کریں کہ ہمارے پاس اب تک جو ڈونیشن یہاں پہ ہمارا پاس جو آ رہا ہے وہ ہے پاکستانی روپیز میں. ایک بہت بڑا آدمی آیا ہے امریکہ سے, اس نے ہمیں ڈالرز میں دیے ہیں اکاؤنٹ, ڈونیٹ کیا, تو آپ ڈالر کا اکاؤنٹ کھولیں. اب دیکھیں کتنے بڑے لیول پہ واردات ڈالی گئی ہے. تو جناب ڈی سی او صاحب نے جو لیٹر لکھا اس میں کہا جی ایک تو میرا نام ہوگا, جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا 5 لوگوں کو انہوں نے کہا. اس میں ہارون رفیق صاحب تھے, اسسٹنٹ کمشنر تھے, قاضی وسیع الرحمان صاحب تھے, یہ خطیب تھے مسجد کے, اس کے بعد مولوی نذیر احمد صاحب تھے وہ جو ان کو لے کے گئے تھے وہ, اور ایک اور یہاں پہ عبدالرشید صاحب تھے اسکول ٹیچر. ان 5 لوگوں کے نام پہ انہوں نے کہا جناب کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کھول دیا جائے کیونکہ ہمارے پاس $1 ملین کا وہ آ گیا ہے. آج 13 کروڑ روپیہ بنتا ہے, اس زمانے میں 6-7 کروڑ روپیہ بنتا ہوگا, بہت بڑی اماؤنٹ تھی. اچھا یہ بہت بڑی آ کے اس پہ رقم بن گئی. جب یہ سارا کچھ ہوا تو یہ کس کس کے نالج میں لایا گیا کہ ہم نے $1 ملین کا نوٹ آیا ہے. جب اس وقت کے پی کے گورنر کو لیٹر لکھا گیا, خوشخبری دی گئی. اس وقت کے کور کمانڈر جو میری اطلاع کے مطابق وہ پلیز ہمیں کریکٹ کر دیں, جنرل احسان تھے جو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی لگے, ان کو بتایا گیا, مجھے کسی نے بتایا, یہ تھے اس وقت وہاں پہ, ان کو بتایا گیا. پلس وہاں پہ انہوں نے جو میں آپ کو ایک اس پہ ان کے شنکیاری میں کمانڈر تھے سلیم مراد آغا صاحب, بریگیڈر تھے, ان کو بتایا گیا. اور پلس اس میں پی ایس ٹو چیف سیکرٹری انہوں نے NWFP, تو انہوں نے کمشنر, ڈپٹی, مطلب پورے KPK میں ہوم سیکرٹری سب کو جو ہے سارے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہمارے پاس نوٹ آ گیا اور بندے نے دے دیا. نوٹ تو آ گیا, انہوں نے ایک میجر صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اگلے دن آرمرڈ ایک گاڑی لیں گے اور وہ لے کے آپ نے JLI کے کمانڈر تھے, وہ کمانڈانٹ صاحب جو ہے نا وہاں پہ پہنچ گئے کہ ایک آرمرڈ کار لے کے آئے, $1 ملین کے نوٹ لوٹا جا سکتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. ان کا نام تھا میجر زرداد. یہ فلم نہیں چل رہی, ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے پاکستان کی کیبنٹ کے یہ ممبر ہیں, اور یہ کوئی ہماری ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ JIT سپریم کورٹ کے اندر جو ریکارڈ کا حصہ یہ پیش ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ پہلے JUI میں تھے اور بڑے مذہبی عالم مانے جاتے ہیں, اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ ہم تو صرف رو رہے تھے کہ ہمسائے کا ایک کیس تھا, یہ $1 ملین کا کیس جو ہے یہ کیبنٹ کے بہت زیادہ درخشاں ستارے ہیں. اچھا اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب جو تھے جن کا میں کمانڈنٹ تھے, ان بریگیڈیئر صاحب نے فیصلہ, بریگیڈیئر یہ نہیں ان کے تھے سلیم مراد آغا صاحب, انہوں نے کہا جناب اس کی کسٹڈی تو ہوگی ڈالر کی, تو اس کو کرنا, اس کی سیکورٹی کا کیا کریں گے. تو یہ مجھے بھی بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں, وہ مجھے وہ بار بار بننے جنٹل مین اور وہ اس طرح کی 10 فش میں نے ساری بڑی فلمیں دیکھی ہیں, مجھے بڑی وہ فلم چل رہی ہے, بڑی فلمیں چل رہی ہیں, فلموں میں بھی ماننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ اتنی سیریس سارا دن لگا کے ہم نے ڈاکومنٹس, میں رانا اشرف, ہم نے نکال کے پڑھ کے ہم آپ کو آپ یہ امریکہ رہے ہوئے ہیں, اس طرح کی سیٹرڈے نائٹ میں نا لطیفے سنائے جاتے ہیں کہ افریقہ کے فلانے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. پورے پروونشل گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن, مجھے تو سلام ہے ان لوگوں کا جن کا آپ نے نام لے رہے ہیں, ہوم سیکرٹری, گورنر صاحب, وہاں کے ڈپٹی کمشنر, یہ PS, یہ سو کالڈ پاکستان کی کریم آف بیوروکریسی آ جاتی ہے. اس کے بعد وہ بینکوں کی ہے کہ اس کے اندر نیشنل بینک انوالڈ تھا, جو اسٹیٹ بینک انوالڈ ہو گیا, لوکل برانچز انوالڈ ہو گئی, ہائیسٹ لیول پہ بینکنگ سرکل سے $1 ملین نوٹ جو ہے نا اس کی وہ اب یہ اس کی وہ کروا رہی ہے. یہ کسی کو, یہ فلموں میں بھی سیٹرڈے نائٹ کو بھی اس طرح کے جو ہے نا وہ کامیڈی شوز میں بھی اس طرح کی سٹوری نہیں چلتی, فلموں کا یہ بنا بنایا اسکرپٹ ہے. اور یہ ابھی بھی خیال تھا کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے خلاف رپورٹ آئی تو وہ ریزائن کر دیں گے. یہ ریزائن سے بہت آگے کی بات ہے. اتنے بڑا سیریس میں چیزیں دے رہا تھا, آپ نے اس کو آپ نے ہنس کے اور سروت نے سارا اس کو نان سیریس ٹاسی دے دیا. خیر آگے سنیں. تو بریگیڈیئر صاحب نے جناب ایک عدد انہوں نے میجر صاحب کی ڈیوٹی لگائی. میجر صاحب کا نام تھا میجر زرداد. ان کو کہا گیا جناب یہ نوٹ پکڑیں, یہ آرمڈ گاڑی پکڑیں, ساتھ میں بندے لگائیں اور لے کے آپ جائیں, اور یہ جو آپ نے اماؤنٹ ہے, اور یہ بھی اس وقت کے کور کمانڈر کو بھی بتایا گیا جو دادر پہ تھے, اور سیم ڈے انہوں نے آ کے گورنر کو بھی انفارم کیا,
जो छिंक्यारी वगैरह में थे, उसमें कमिश्नर थे, डीएजी, डीसीओ, सबको कि मैटर उसमें नेशनल डेलीज में भी रिपोर्ट होगी कि $1 मिलियन आ गया है। तो मेजर साहब की ड्यूटी लगी कि आपने इसको आर्मर्ड गाड़ी में नोट को रख के आपने उसको महफूज रख के लेके जाने नेशनल बैंक में आपने कराना जमा। वो हो गया जमा, वो ब्रीफिंग होगी सबकी। अब इसका क्लाइमैक्स पे आते हैं, क्योंकि अब अगर मैंने स्टोरी लंबी की आपने फिर मजाक बना लेना है। अब क्या हुआ जनाब, वो 3 दिन गुजर गए, उन्होंने कहा जनाब कि इनको ढूंढे, ये बंदा किधर, इसको तो मिलवाना है हमने, इतना बड़ा आदमी हमारे पास आया, अमेरिका से आया है, तो इसको तो थोड़ी सी रिकग्निशन होनी चाहिए। इतनी देर में जब बैंक में वो चीजें पहुंची तो कोई सियाना बंदा कोई आप जैसा बैठा था, वो उसने कहा है कि अल्लाह आपका भला करे, ये $1 मिलियन का नोट जो है ये तो वो वाला नोट नहीं है। 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, ये 20 साल पुरानी, 17 साल पहले की बात है, 17 साल पहले की बता रहा हूं। खैर उन्होंने ये कहा कि जनाब इस पे इन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए कि इसको जल्दी से कन्वर्ट करवाओ। इन्होंने ये डीसीओ साहब जहांजेब साहब ने इन्होंने लेटर लिखे कि इस नोट को जल्दी से कन्वर्ट करें। बात तो उनकी ठीक थी कि हमने लोगों को खाना पिलाना, किसी को देने, कोई पैसे देने, जल्दी से कन्वर्ट करवाओ। जब इन्होंने यहां पे इसको आके कन्वर्जन करने की कोशिश की तो पता यह चला जनाब ये तो सारे का सारा जैली नोट है। वो तो पूरी की पूरी उसमें थरथल्ली मच गई। डीसीओ साहब को अपनी नौकरी की फिक्र पड़ गई, डीएजी को, कमांडेंट को, सबको कि जनाब ये क्या हो गया हमारे साथ। अब हम सबको बता भी चुके हैं, वहां से गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कोर कमांडर, कमांडेंट, मेजर साहब, ये बैंक, डीसीओ, सबको पता है। अब इन्होंने कहा जनाब ढूंढे वो किधर है जनाब, वो डोनर किधर है, वो बशीर अहमद और आजम सवाती किधर है। अब 3 दिन से पूरी आपकी मेंसेरा की आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है ना कुछ काम नहीं कर रही, वो आजम सवाती को ढूंढ रही है और आजम सवाती साहब उसके छलावे की तरह गायब है। 3 दिन वो ढूंढते रहे, पूरा उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारे, कहीं से हूं तो आजम सवाती साहब मिले हैं। अब पूरा उनको समझ नहीं आ रही कि इसको कवर अप कैसे करेंगे, हमारे साथ हाथ कैसे कर दिया है। खैर तीसरे दिन जनाब बरामद हुए, कहीं से उनकी मुखबरी की हुई कि फलां जगह पाए जाते हैं, पकड़ के ले आए कि हुजूर क्या क्या। उन्होंने जनाब आगे से मुस्कुरा के कह दिया, कहते जी वो मैंने तो ऐसे ही वो देख लें, ये तो बच्चों का होता है, ये तो आपको पता है ना बच्चों को खिलौने होते हैं। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है सब, आप मजाक कर गए वो, ये सुनते हैं आगे इसमें रिपोर्ट में उन्होंने क्या अल्फाज लिखे हैं। उन्होंने कहा मैंने ऐसे मजाक किया था, ये तो बच्चों के खेलने का नोट है, आप लोग जब मांगने के लिए आए थे तो अंदर पड़ा था तो मैंने उठा के आपको दे दिया। ये तो आगे से हंस के दिखा दिया उन्होंने जनाब कि ये लें जनाब, ये तो जेली नोट है, आपको तो पता होना चाहिए था, मैंने तो इस पे ये गलती से, उन्होंने कहा गलती से मैंने दे दिया। उन्होंने जनाब आप अमेरिका रहे हैं, आपको सारी चीजों का पता है, गलती का हम तो आपको माहौल ये है कि सानिया हुआ है, 60-70 बंदे, 63 लोग मारे गए हैं और कई 100 जख्मी और लापता हैं। वहां पे सानिया चल रहा है, ये लिखा है। उस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, ज़ेबुल्ला खान साहब ने लेटर लिखा सेक्रेटरी टू NWFP उस वक्त जब ये सारा ड्रामा, और एक दिन उसमें हो गया, 3 दिनों बाद लिखा उन्होंने ये जनाब कहा कि उनकी जवाब तलबी जब की गई तो उन्होंने आगे से कहा जी हम क्या करते हैं कि मोजेज आदमी, हमें तो बड़े मोजेज आदमी लगे थे, अमेरिका से वापस आए और इतना बड़ा वहां पे वही आप वाली बात, बंदे मरे हुए हैं वहां पे। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा 62 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि कोई बंदा अमेरिका से आए और एक आपको शक्ल से मोजेज आदमी लगे, आपको नोट दे। हमने तो उन पर बिलीव कर लिया कि इस वक्त ये इतना बड़ा मजाक कौम के साथ कौन कर सकते हैं। 62 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उन डेड बॉडीज पे आपको खड़े होकर कोई जेली नोट दे के कोई मजाक थोड़ा करेगा, तो हम क्या करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फौजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि फौरी तौर पर जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पे इन पे जनाब FIR दर्ज हुई कि ये इन्होंने फ्रॉड किया है। उसमें जो बाद में अब जरा ये फरमाते हैं, बाद में पिक्चर्स भी आई थी, फौजी हुकाम ने कहा जनाब ये इसने बड़ा हमारे साथ ड्रामा कर लिया है, मशहूरी भी ले लिया, अब उसने दांत भी दिखा दिए हंस के, जनाब ये तो मजाक था सारा। इन पे पर्चा हुआ सर, इन पे मुकदमा हुआ। उसके बाद रावी खामोश है। इन्होंने जो हमने उस वक्त एक स्टोरी की थी, इन्होंने कोई मेरा ख्याल 65 या 70 लाख रुपए में डील की थी सर। इनसे फिर वो अंगूठा रख के कहते हैं ना सर, इनसे फिर डोनेशन लिया गया था, लेकिन वो मेरा ख्याल है कुछ जो मुझे अब एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, या 30 लाख रुपए थे या 60 थे इनमें से। तो इसके बाद फिर FIR इनने विदड्रॉ करवाई थी, सेटल करवाई थी। सो ये आजम सवाती साहब की सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग मैंने बताया, बाकी ये सारी 6 रिपोर्टें भी ना ये रहती है। बताना ये है, तफसील बताएंगे, इसके बताएंगे। बताना सिर्फ इतना है कि जिस बंदे ने यहां से शुरू किया है आमिर साहब, टुडे ही इज आवर फेडरल मिनिस्टर, कि 62 डेड बॉडीज आपकी मेंसेरा उसमें पड़ी हुई हैं, उनकी लाशों पे खड़े होकर किसी एक इंतहाई, मैं अब क्या कह सकता हूं कि कैसा इंसान हो सकता है जिसने उनकी लाशों पे खड़े होकर $1 मिलियन का जेली नोट दिया। और डीसीओ अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि सर कि हमें तवक्को नहीं थी कि लाशों पे खड़े होकर कोई बंदा हमारे साथ ये घिनौना मजाक करेगा, इसलिए हम उसमें चक्कर में आ गए और किसी बंदे को समझ में नहीं आई। आजम सवाती साहब वो करेक्टर हैं जनाब जो इस वक्त पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर
افسر ہیں. عمران خان صاحب کے ان کے بڑے کیا کہنا چاہیے، انہوں نے سینیٹر بھی ان کو بنایا، ان کو وزیر بھی بنایا، اور ابھی بھی وہ اعظم سواتی کے حوالے سے وہ کہتے نہیں جب تک عدالت ان کو کچھ نہیں کہے گی نا، میں نے تو ان کو